السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میث فیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پروگرام پھر ذرا لیٹ ہے, کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں دونوں پروگرام ٹائم پہ آ سکے. 17 نومبر 2024 اور اتوار کا دن ہے. نومبر اب اختتام کو ہے. عمران خان کو جیل میں رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے, تو اسی لیے حالات یہی بنائے گئے نیب کی طرف سے بھی کہ کسی طرح سے یہ ری ٹرائل کی طرف بات آ جائے اور عمران خان مزید جیل کے اندر رہ سکیں. تو جیل میں رکھنا مشکل نہیں ناممکن ہے. عمران خان تقریباً 4 کیسز میں بریت میں سے آپ کو بتا چکا ہوں, دو میں بریت ہو چکی, تیسرا یہ بریت کا کیس ہے, چوتھا الیکشن کمیشن کا بریت کا کیس ہے. باقی 9 مئی کے کیسوں میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی. چند ایک کیس رہ گئے ہیں جس میں ضمانت متوقع, یعنی کوئی لمبا گاؤں نہیں ہے. نومبر کا میرا ٹارگٹ تھا, اکتوبر سے نومبر تک بات آئی. اب نومبر میں بھی لٹکایا جا رہا ہے. دیکھیں میں جو بات کرتا ہوں وہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے ہوتی ہے. وہ اصل حالات اور واقعات ایسے آ جائیں جو میرے بس میں نہیں ہے, تو اس میں کیا کہا جا سکتا ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. شیخ رشید صاحب کی اس بات کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا پہلی دفعہ ایسا ہے کہ فوج کو میری ضرورت نہیں ہے. ایسا ہوں تر جانا یہ دن رہ گئے نے تھوڑے, یہ تو میں نے ویسے ہی یہ بات کہی ہے. لیکن تو لب کے نہیں یار, نویں ہن پرانے نہیں. اور کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے موجودہ حکومت سے بھی خوش ہے. کل ایک شادی کی تقریب میں ایک بہت سینئر بیوروکریٹ سے ملاقات, اس نے کہا بالکل ایسا نہیں ہے, مجبوری ہے. مجبوری ہے تو مجبوری اتنی بھی کیا مجبوری ہو گئی ہے, یعنی کیا اسٹیبلشمنٹ بھی بلیک میل ہو رہی ہے. یعنی ان کی باتوں سے یہ لگا مجھے, اب میرے لیے یہ انہونی بات تھی, میرے لیے یہ بہت ہی انہونی بات تھی. اور جو باتیں ساری بتائیں, ایک بات بھی میں نے ٹویٹ کیا آپ کے سامنے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک سیاسی مقاصد کا پورا کرے. اور ثبوت کیا ہے, میں لکھنے لگا ہوں اس 26ویں آئینی ترمیم پہ, اور کل میں اس بارے میں 4 اسپیکروں کو لکھوں گا, جوڈیشل کمیشن کو لکھوں گا کہ جی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے آئینی بینچ صرف سپریم کورٹ میں بننے تھے, یہ باقی ہائی کورٹوں میں نہیں بننے تھے. ہائی کورٹوں میں کیا حال ہے, یعنی بڑی باتیں کی تھی نا, تو ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں اس پہ اطلاق کرتے, بٹھائے نا جوڈیشل کمیشن. آپ کو صرف ایک سیاسی مقصد چاہیے تھا, آپ کو صرف ایک سیاسی مقصد چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر اپنی مرضی کے چند کیسز کا فائدہ دلانا تھا. نیچے ہائی کورٹوں میں معاملات ایسے ہیں, وہ آئینی میں معاملات پڑے ہوئے ہیں, اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے آج اگر ملک یہاں تک پہنچا ہے تو یا سچ مجھ سے سننا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ کیسز جو آئینی کیسز تھے وہ ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیے. لاہور ہائی کورٹ میں بہت سے ایسے کیسز ہیں, مجھے آ جائے 1 to 1 میں بتا لیتا ہوں آپ کو سارے کیسز, آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کیا بات ہے. یعنی اب یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. تو اب میں اس والے معاملے کو سیریسلی لے کے جا رہا ہوں, اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچاؤں. یعنی پھر میں سادہ لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں, آئینی بینچ سپریم کورٹ میں تو بن گیا, ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنے؟ کیا ہائی کورٹوں میں التوا کے کیسز نہیں ہیں؟ ہائی کورٹ میں نہیں پینڈنگ پڑے ہوئے؟ تو یہ تو صرف ایک ڈرامہ. اور یعنی دیکھیں میں نے کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں کورٹوں میں لے کر گیا ہوں, جیسے الیکشن ترمیمی ایکٹ آیا, ریٹائرڈ ججز کے لگانے کی بات ہوئی, اس کا وقتی طور پر فائدہ لے کے قانون بنا لیا گیا, چلیں ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کو دیکھنا نہیں تھا؟ 40 دن کا ریمانڈ کیا, 14 دن سے, وہ 14 دن سے 40 دن کا, اور اس کو لٹکا کے یہاں تک لے آئے. میں آیا ہوں کیا, یعنی پرسن اسپیسیفک لا ہے, اس قانون کو قلم تو قرار دینا نا. یعنی اس آرڈیننس کی یہ والی ایکسرسائز تو دیکھنی ہے, کم از کم یہ تو دیکھنا ہے کہ یہ آرڈیننس کی آئینی اور قانونی حیثیت ہے کیا. اور یہ تو ایک بات بڑی واضح ہے نا کہ صرف اور صرف ایک ہی کام ہوا تھا اس آرڈیننس سے, صرف ایک کام ہوا تھا اس آرڈیننس سے. آرڈیننس سے کیا ایک کام ہوا تھا کہ صرف عمران خان کو 40 دنوں کے لیے اندر رکھنے کے لیے آرڈیننس لایا گیا تھا. تو میں تو تصویر کے دونوں رخ اس لیے دعا تھا, اس لیے مطالبہ یہ موجود ہے, مطالبہ بڑا واضح ہے کہ جناب اب ہائی کورٹوں میں بھی آئینی عدالتیں بنائی جائیں, ورنہ مراسلہ لکھ رہی ہے اور میں لے کر آؤں گا. وی پی این پہ جو پابندی اٹھانے کے حوالے سے کیس, انٹرنیٹ جو سلو کیا ہوا ہے, کوئی درخواست نہیں لگی میری, کوئی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی, اور نہ ہی 144 کے حوالے سے وہ درخواست منڈے والے دن فائل کی جائے گی 144 کے نفاذ سے. میں جو کورٹوں میں صحیح معاملے آنے چاہیے تھے وہ صحیح معاملے اس طرح نہیں آ سکے, جس طرح آتے تو ایک ایک چیزیں ذرا سامنے کھل کے آتی اور ہم اس کا ایک کوئی نہ کوئی انجام دیکھ پاتے. شیخ رشید خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ میجر جنرل ندیم اعجاز نے توڑنے کی کوشش کی, مشرف دور میں ہاتھ پاؤں باندھ کر باقاعدہ ٹارچر کیا, تشدد سے جسم سیاہ کر دیا, ایک مقدمہ میں ضمانت ہوئی دوسرے میں گرفتار کر لیتے تھے.
رانا ثناء اللہ، پرویز رشید، بلال یاسین سمیت کئی جن پر تشدد ہوا۔ اب یہ سوال ہے کیا یہ باتیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے مظالم کو جواز بنانے کے لیے ہیں؟ یعنی خواجہ سعد رفیع کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جواز دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اب تو خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ یعنی کیا خواجہ سعد رفیع جو بڑی بات سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں یا وہ ووٹ کو دو کا نعرہ لیتے ہیں تو یہ تو ایک طرح سے اقرار ہے، اور یہ سارا برڈن جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی انجوائے خود کر رہے ہیں، مزے خود لے رہے ہیں، اور آگے اسٹیبلشمنٹ کا کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ بھی کیا ہے، اسی طرح ان کی ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہے گی۔ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، میں پھر دوہراتا ہوں، کیا اسٹیبلشمنٹ انہیں کی ہاتھوں اس طرح بلیک میل ہوتی رہے گی؟ یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے۔ میرے پاس بہت سی چیزیں آئی ہیں۔ اگلی بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی ہوں، سپریم کورٹ میں، اور موجودہ جو گروپ یعنی گینگ کہہ دیں، گروپ پہ کہہ دیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کے ججز لگانے کے لیے اس جوڈیشری کو مکمل کنٹرول کرنے کے لیے ایک پورا جال بچھایا ہے۔ وہ جال اب اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہونے دیتی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ اس سے نقصان کتنا ہونا ہے یہ ان کو بھی بعد میں پتہ لگے گا کہ کیا ہو گیا ہے۔ یعنی جوڈیشری کے اندر ایسے لوگ پیک کر دیے جائیں گے، ایسے لوگ لا کر بٹھا دیے جائیں گے جو اپنا ایک ایجنڈا لے کر چلیں گے، جو مخصوص لوگوں کا ایجنڈا لے کر چلیں گے، اور یہ فائدہ بہت لے رہے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگوں کو جو آپ مالی حیثیت نہیں دے سکتے، کیا نہیں، صرف آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور آنکھیں بند کے ساتھ ساتھ یہ سارا نظام یہ آگے چل رہا ہے۔ چلیں ہم آپ کو آگے لے کے چل جاتے ہیں۔ اس کا جواب مجھے بھی دیجیے گا کہ آئی جی پنجاب، آئی جی خیبر پختونخوا اور باقی لوگوں کے لیے جو ہے نا اسلام آباد کے اندر پلاٹ جو کروڑوں روپے مالیت کیا، لاکھوں روپے وہی سے پہلے معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ نوازنے کی بات ہے نا، یہ سیاسی رشوت ہے یا کیا اور کیا رشوت ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ کوئی نہ کوئی شکل تو ایک دیں گے نا کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ دیا جا رہے ہیں۔ حکومتی سطح پہ بات ہو رہی ہے، حکومتی سطح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اگر ان کا رائٹ اور پریویلیج ہے تو سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے، جو اعلیٰ عدالتوں کے پہلے فیصلے ہیں، ان کو کہاں رکھنا ہے، ان کو کہاں لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک اور خبر دے دوں میں، آپ پی ٹی وی جو جس طرح کی ٹویٹر چلا رہا ہے، جس طرح کی چیزیں ساری چلا رہا ہے، اس میں مٹیریل میں اکٹھا کر رہا ہوں، اور پی ٹی وی کے اگینسٹ انشاءاللہ العزیز ہم آ رہے ہیں کہ جب پی ٹی وی یہ کام کر رہا ہے ایک پارٹی کے طور پر، ایک آ کر جس طرح کی کیمپین چلا رہا ہے ایک سیاسی جماعت کے اگینسٹ، ان کا کیا کام ہے؟ ان کا تو کوئی کام نہیں ہے نا پی ٹی وی کا۔ پی ٹی وی کا یہ کردار جو ہے، یہ کردار بڑا حیران کن ہے۔ یعنی کہ سرکاری ٹی وی جس کا کام دونوں سائیڈ کو لے کر چلنا ہے، بیلنس کرنا ہے، وہ کیا اس طرح کی کیمپین چلا سکتا ہے؟ اور اگر اس طرح کی کیمپین چلا رہا ہے تو ایف آئی اے کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ ایف آئی اے اس میں حرکت کیوں نہیں آ رہا؟ ایف آئی اے کیوں فرنٹ پہ نہیں آ رہا؟ یہ والے سوالوں کا جواب بھی تو ہمیں چاہیے نا۔ یہ جواب کون دے گا؟ ہمارا تو کام ہے بات، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس میں فرنٹ میں آ رہا ہوں، آگے مٹیریل میں اکٹھا کر رہا ہوں، اور اس سارے معاملے کو اعلیٰ عدالتوں میں ہم لے کر آئیں گے۔ اب اعلیٰ عدالتوں میں ایک ڈیمانڈ تو میں نے کر دی ہے، میں منتظر ہوں کہ اس ڈیمانڈ پہ اثر کیسے ہوتا ہے، کس طرح آتا ہے۔ وہ والا میٹر بھی ٹیک اپ کرنا ہے، پی ٹی وی والا معاملہ بھی ٹیک اپ کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، آئین اور قانون پر عمل درآمد ہو۔ اللہ کرے کہ اس ملک میں آئین اور قانون والا، لیکن خاموش نہیں بیٹھنا آپ نے۔ 24 نومبر کی تیاری جاری رکھیے گا، کھل کے آپس میں آپ لوگوں کے رابطے رہنے چاہیے، وکلا برادری کے، سول سوسائٹی کی، اور دوسرے میں انٹریکشن رہنا چاہیے۔ اور وہ انٹریکشن کا مقصد یہی ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے 24 نومبر کا جو بڑی کال ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ اذان ہو رہی ہے، اجازت چاہتا ہوں جی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔